السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو، جو پڑھتے تھے، الشیاطین، شیاطین، علی، میں، ملکی بادشاہت، سلیمان، وما کفر، اور کفر نہ کیا سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ولیکن الشیاطین، شیاطین، کفر، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھاتے، الناس السحر، لوگ جادو، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، اللہ پر، الملکینی، دو فرشتے، ببابل، بابل میں، ہاروت وماروت، اور ماروت، وما یعلمانی، اور وہ نہ سکھاتے، من احدن، کسی کو، حتیٰ، یہاں تک، یقولا، وہ کہہ دیتے، انما نحن، ہم صرف، فتنۃ، آزمائش، فلا، پس نہ کر، تکفر، تو کفر کیا، فیتعلمون، سو وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جس سے، یفرقون، جدائی ڈالتے، بھی، اس سے، بینہ، درمیان، المرئی، خاوند، و، اور، زوجہی، اس کی بیوی، وما ہم، اور وہ نہیں، بضارین بھی، نقصان پہنچانے والا اس سے، من احدن، کسی کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہ دے، ولقد، اور وہ، علموا، جان چکے، لمن، جس نے، اشتراہ، یہ خریدا، ما، نہیں، لہو، اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولبئس، اور البتہ، برا، ما، جو، شرو، انہوں نے بیچ دیا، بھی، اس سے، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں، ہاروت اور ماروت پر، بابل میں، اور وہ نہیں سکھاتے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے بغیر، کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی تھی، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جس چیز کا خریدار یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بہت بری چیز ہے وہ، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش انہیں علم ہوتا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی نقش سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملے گی، یہ ایک کتاب ہوتی ہے۔ اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اب بھی لوگ کرتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، بابل عراق کا پرانا نام تھا، یروشلم پر حملہ کرنے والا بخت نصر بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بابل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا جس کی جمع نماردتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔
وہ خود ہی یہ واضح کرتے تھے، دیکھو یہ جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے۔ گویا ان پر تمام حجت ہو گئی، اب ان کے اندر خباثت پورے طریقے سے گھر کر چکی ہے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اور اس طرح کے کام اب بعض عورتیں بھی کرتی ہیں۔ اس قسم کے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کچھ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان، چاہے وہ کوئی دوا ہی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی اسباب طبیعہ ہیں ان کے اثرات تبھی ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا اثر بھی اگر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا۔ چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پر ڈٹے رہنا چاہیے، اپنی مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جو بھی اس بندہ دنیا میں جادو وغیرہ کرے گا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اور وہ بندہ بہت ہی گناہگار ہے۔ اور اب میرا ایک ذاتی تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کا کام کرنے کا، محنت کرنے کا دل نہیں کرتا۔ لوگ محنت خود نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہ بات بھی ہمارے پر جادو ہو گئے ہیں، محنت خود نہیں کر سکتے۔ اب ہے نہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے، ہر کسی پہ تو نہیں جادو ہو سکتے نا۔ محنت آپ نہ کریں، کام آپ نہ کریں، عبادت اللہ کی آپ نہ کریں، بس بھی فلاں نے ہم پہ جادو کروایا ہوا ہے تو ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، فلاں نے جادو کیا ہوگا تو آج ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ او بھئی، بندہ اپنے آپ اپنا کریکٹر ٹھیک کرے، اپنے اعمال افعال ٹھیک کرے، اور ہر چیز کا انسان یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز ڈال دیں، بس میں نے نماز نہیں پڑھ سکتی تو میرے اوپر جادو ہے، آج میری طبیعت خراب ہے تو میرے اوپر جادو ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو جادو ہے، رزق کی کمی ہے تو یہ بھی کسی نے کرایا ہوگا، وہ بھی کسی نے کرایا ہوگا۔ اب جادو ہے یا نہیں ہے، خام خواہ بھی ہم منسوب لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح بھی ہمیں منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ جادو ہر بندے پہ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ خود محنت کرے، خدا پہ یقین رکھے، عبادت کرے، صراط مستقیم پہ چلے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، خدا کے ساتھ اپنا تعلق بنائے اور نیک کام کرے۔ اپنے سستی کا نتیجہ بھی جادو پہ نہ ڈالے۔ انسان کو خود سست ہے اور یہ کہہ دے بس جادو ہے میرے اوپر تو میں یہ نہیں کر سکتا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کے دروازے بھی کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، ہماری عبادت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ پاک ہم سب کو سجدہ کرنے کی، عبادت کرنے کی اور دل میں ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔